اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والباب المبتلا بہ الناس. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. جی زیارت جامعہ کبیرہ کا 86 درس والباب المبتلا بہ الناس. اے محمد اور آل محمد، تم خدا کی طرف سے وہ دروازے ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے. بات چل رہی تھی ہماری آزمائش کے متعلق، اور اب آتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی روایات میں یا دعاؤں میں آزمائش کو کیسے تصور کیا ائمہ علیہ السلام نے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 114، نحمدہ علی آلائہ کما نحمد علی بلائہ. ہم خدا کی نعمتوں پہ حمد بجا لاتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم خدا کی آزمائشوں پہ حمد بجا لاتے ہیں. یعنی ائمہ کی سنت رہی ہے کہ وہ آزمائشوں کو نعمتوں سے بھی بڑی نعمت سمجھتے ہیں، عام نعمتوں سے بھی بڑی نعمت سمجھتے ہیں. یا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 132، نحمدہ علی ما اخذ و اعطا. ہم حمد بجا لاتے ہیں اس پر جو خدا ہم سے لے لے، جو ہمیں عطا کرے. وَعَلَى مَا أَبْلَى وَأَبْتَلَى. اور ہم حمد بجا لاتے ہیں خداوند عالم پہ کہ خداوند عالم ہمیں کچھ عطا کرے، ہمیں کوئی خوشی دے یا ہمیں آزمائش میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے. خطبہ نمبر 132. سفارش کی گئی ہے، مفاتیح الجنان کی بدھ کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنے کے لیے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے سفارش کی گئی ہے. دعا یہ ہے، اللہم لک الحمد، اے خدا تیری ہی تعریف ہے، ان خلقت، کہ تو نے ہی مجھے خلق کیا، فسویت، اور مکمل کامل کیا، مادی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی، روحی لحاظ سے بھی. وقدرت، اور تو نے ہی مجھے قادر بنایا، وقضیت، اور تو نے ہی میرا حتمی معاملہ کیا، وامت، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وَأَحْيَيْتَ، تو ہی مجھے زندہ کرے گا، وَأَمْرَضْتَ وَشَفَيْتَ. خدا جب میں مریض ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے، وَعَافَيْتَ، اور تو مجھے معاف کرتا ہے، وَأَبْلَيْتَ، اور تو مجھے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تو مجھے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. مفاتیح الجنان بدھ کے روز کی دعا ہے یہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت منزلہ، جنت میں ایک ایسی جگہ ہے، لا یبلغها عبد، کوئی بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، الا بالابتلاء، مگر جو مصیبتوں سے گزر کے آیا ہو، آزمائشوں سے گزر کے آیا ہو. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لیتعاہد المؤمن بالبلاء، خداوند عالم کا ایگریمنٹ ہے مومن سے. کہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ اے بندہ مومن ہو تو تمہارے پاس آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، آزمائشوں میں گرفتار ہوگے. ان اللہ لیتعاہد المؤمن بالبلاء، خداوند عالم نے عہد کیا ہے مومن سے، عہد لیا ہے مومن سے کہ تم آزمائشوں میں رہو گے. کما یتعاہد الرجل اہلہ، جس طرح وعلیکم السلام، جس طرح ایک انسان، ایک شخص اپنے خاندان سے ایگریمنٹ کرتا ہے، وعدہ دیتا ہے کہ وہ جب حاضر نہ ہو تو ہدیہ بھیجے گا، پیسے بھیجے گا. وہ یحمی، اور وہ حمایت کرتا رہے گا دنیا میں. جس طرح ڈاکٹر کا ایگریمنٹ ہے مریض کے لیے کہ مریض کو بیماری کی حالت میں دوائی دے، اسی طرح مومن اور خداوند عالم کے درمیان عہد کہ مومن ہو تو آزمائشوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا، آزمائشوں میں تمہیں ڈالا جائے گا. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی
تبارک و تعالی، امام باقر علیہ السلام، اذا احب عبدا، جب بھی بندے سے محبت کرتا ہے خداوند عالم تو سخت مشکلات میں ڈالتا ہے، سخت مشکلات میں ڈالتا ہے، اور جب سخت مشکلات میں وہ خدا کے حضور خدا کو پکارنے آتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے لبیک عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، لئن اجلت لک ما سألت انی علی ذلک لقادر، تو نے جلدی کی میرے پاس آنے کی، تو جلدی میرے پاس لوٹ آیا ہے، اور اس چیز کی طرف تو نہیں گیا جہاں سے تو مایوس ہوتا، تو جو مانگے گا اس کے دینے پہ میں قادر ہوں، اس کے دینے پہ میں قادر ہوں، اور میں تمہیں صرف خیر دوں گا، خیر ملے گا تمہیں، اور باقی کی طرف سے تمہیں خیر نہیں ملے گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253۔ بس اس روایت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خداوند عالم بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ خدا کی طرف لوٹ آئے، خدا کے حضور آئے، خدا سے مانگنے آئے اور خیر کو مانگے۔ ٹھیک، اب آزمائش کی اقسام۔ آزمائش کی اصل وجود کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ تشریعی آزمائش، جیسے ہمارے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ان دستورات کا، ان قوانین کا پابند ہونا، پابند بنایا گیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حرام کے قریب نہ جاؤ، شراب کے قریب نہ جاؤ، بہت ساری چیزوں سے منع بھی کیا گیا، بہت ساری چیزوں کا حکم بھی دیا گیا۔ یہ ہماری تشریعی آزمائش ہے۔ اور دوسری آزمائش ہے تکوینی، نعمتیں، ناکامیاں، ناگوار حالات، خوشیاں، غم، یہ سارے تکوینی آزمائش ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ طور پہ آزمایا جاتا ہے، تکوینی طور پہ کسی کو نعمتیں دیکھ کر، ہاں کسی کو ناکامیاں ملتی ہیں، اگرچہ وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، مراتب وجود کے لحاظ سے اب آزمائش، خداوند عالم کے امتحانات شدت اور ضعیفیت کے حوالے سے درجات رکھتے ہیں۔ خداوند عالم کبھی ظاہری اشیاء کے ذریعے آزماتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 249، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِالنَّهْرٍ، خدا تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، جو بھی اس سے پانی پیے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، یہ ظاہری آزمائش تھی، فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جو بھی اس سے نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، مگر جو تھوڑا پینا چاہے اس کو اجازت ہو، تھوڑا سا پینا چاہے، کچھ گھونٹ پی لے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا، ظاہری آزمائش میں پورے نہیں اترے، مگر ان میں سے تھوڑے افراد کی۔ بس واضح ہو گیا کہ ظاہری آزمائش پہ پورا کون اترا اور کون اکثر نہیں اترے اور کم اترے، بس وہ کم لوگوں کو لے جایا گیا تاکہ دشمن سے وہ لڑیں۔ یہ ضروری ہے آزمائش، تبھی امام حسین علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرانے کے لیے بار بار اپنے اصحاب کو آزما رہے۔ ٹھیک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، یا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لیبلونکم اللہ، خدا تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، تھوڑے سے شکار سے، جس قدر تم شکار کرتے ہو، تنالہ ایدیکم ورماحکم، اپنے ہاتھوں سے، اپنے نیزوں سے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ خدا جان لے کہ کون غیب میں خدا سے خوف کھاتا ہے۔ یعنی حج کے ایام میں خدا نے شکار کو منع کیا، کیوں منع کیا؟ تاکہ خداوند عالم آشکار کر دے اس جہاں کے لیے کہ کون خوف خدا کا رکھتا ہے اور کون خوف خدا نہیں رکھتا، کیونکہ خدا تو جانتا ہے سارے کہ
ہر ایک کا عمل جانتا ہے، ہر ایک کا ایمان جانتا ہے، تاکہ خدا آشکار کر دے کہ کون خوف خدا رکھتا ہے غیب میں۔ فمن اعتدی بعد ذلک، جو حد سے تجاوز کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور معاشرے میں رسوا ہوگا، وہ دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب پائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 94۔ یہ ظاہری آزمائشیں تھیں، یہ ظاہری آزمائشیں ہیں۔ کبھی دشواری کے ساتھ آزمائش ہوتی، بہت دشوار ہوتی ہے، وہ کیا؟ کافروں کے لشکر سے مقابلہ کروا کے، ام حسبتم، سورہ بقرہ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر حالات آئے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، سختیاں تکالیف ان تک پہنچیں، وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول نے اور مومنین نے کہا، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی ہم پر خداوند عالم کی مدد؟ یعنی دشواریاں، سخت دشواریاں، کافروں کا مقابلہ، ٹھیک؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جو آزمائش آتی ہے وہ انبیاء، اوصیاء، اور اسی طرح پھر اس کے بعد مومنین کی، علماء کی، ٹھیک؟ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253۔ جب جناب ابراہیم کی قرآن گفتگو کرتا ہے تو ان پر سخت آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے۔ جب قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کو خداوند عالم نے منصب دیا، اس سے پہلے خداوند عالم آزمائشوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ آزمائشوں پہ، سخت آزمائشوں پہ پورے ہوتے۔ پہلے آگ میں ڈالا گیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 24، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اسے اور اسے جلا ڈالو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 یا سورہ انبیاء آیت نمبر 68، قالو، انہوں نے کہا، حرقو، انہیں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے بڑوں سے مدد مانگو اس سلسلے میں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68۔ یہ آزمائش تھی جناب ابراہیم، آگ میں ڈالا گیا جناب ابراہیم کو۔ دوسری آزمائش، بیوی اور بچے کو بیابان میں رہا کرنا، بیابان میں چھوڑ دینا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، حالانکہ ہمارے ہاں کچھ میرے خیال سے ٹوٹکے بنے ہوئے ہیں کہ جی خدا کے کہنے پہ انہوں نے نہیں چھوڑا بلکہ اپنی بیوی کے کہنے پہ، میرے خیال ایسا بالکل نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ خدا بند عالم کی طرف سے آزمائش، اے میرے پروردگار، کیونکہ بندے کا خدا سے رابطہ ہے، اے میرے پروردگار میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جو زراعت والی نہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ ایک اور آزمائش، جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم آیا، وَطَلَّهَ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لیٹایا، طلّہ للجبین، تاکہ وہ ذبح کریں۔ ان امتحانات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو عظیم شخصیت، صابر، بردبار، خداوند عالم نے قرار دیا، خداوند عالم نے یہ منصب دیے، صابر کہا، بردبار کہا، عظیم کہا، منیب کہا، خلیل کہا، یہاں تک کہ امت کہا، ایک تنہا فرد کو امت کہا، تنہا فرد کو امت کہا۔ اسی طرح سب سے بڑی آزمائشیں جو اس جہاں میں اتری ہیں وہ محمد اور آل محمد، بہت بڑی آزمائش۔
پورے اترے یا نہیں اترے؟ پورے اترے، بالکل پورے اترے، سرخرو ہوئے. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. جو امتحانات ابراہیم علیہ السلام پہ آئے ہیں حسین، اس سے بڑھ کر آپ پر ہیں. آپ اس وراثت میں سردار ہو امام حسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی اذیتیں کسی کو نہیں ملی، چاہے وہ مکی زندگی ہو چاہے وہ مدنی زندگی ہو، دونوں حوالوں سے. ٹھیک، بس قرآن کریم نے جناب ابراہیم کے حوالے سے کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. سورہ نحل آیت نمبر 160. ابراہیم میں ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا. ذرا تصور کریں، ایک معاشرہ ہو، مسلمان معاشرہ ہو، مسلمان معاشرہ ہو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا معاشرہ ہو. اس معاشرے میں جس معاشرے کو سمجھایا گیا کہ سلام کرنا مستحب ہے لیکن اس کا جواب دینا، علیہ السلام کو سلام کا جواب نہیں ملتا. یعنی بہت بڑی آزمائش تھی علیہ السلام کے لیے کہ مسلم معاشرے میں جواب وعلیکم السلام نہیں آ رہا تھا. اور ثابت قدم امام اس آزمائش سے گزرے، اس بڑی آزمائش. یہاں جناب زہرا سلام علیہ السلام فرمایا سبت علیہ المصائب. بس ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ تقابل کرائیں تو محمد اور آل محمد کی جو آزمائشیں ہیں وہ عظیم تر ہیں. تبھی زیارت وارثہ بتاتی ہے السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ. ٹھیک، تبھی سورہ نحل نے بتایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، خدا کی فرما برداری کی وجہ سے حنیفا. یا ان ابراہیم لحلیم اواہ، ابراہیم بردبار، خدا کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار رجوع کرنے والے. سورہ ہود آیت نمبر 75. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. سورہ نساء آیت نمبر 125. خدا نے بنا لیا ابراہیم کو خلیل دوست بنا لیا. یہ بہت بڑا مقام ہے خلیل. خداوند عالم کسی کو دوست بنا لے. اور یہ دوستی ملتی کب ہے انسان کو؟ جب انسان آزمائش پہ پورا ہوتا. تبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 نے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، یعنی پورے اترے امتحانات. ان امتحانات میں پورے اترے. جواب کیا آیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا، سب سے پہلے خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو عبد بنایا. قبل ان یتخذہ نبیا، اس سے پہلے کہ وہ انہیں نبی بنائے. وان اللہ اتخذہ نبیا، خداوند عالم نے انہیں نبی بنایا اس سے پہلے کہ انہیں رسول بنائے. اور خداوند عالم نے انہیں رسول بنایا اس سے پہلے کہ انہیں خلیل بنائے. اور خداوند عالم نے انہیں خلیل بنایا اس سے پہلے کہ انہیں امام بنائے. جب یہ ساری صفات ان میں جمع ہو گئی قال انی جاعلک للناس اماما، خداوند عالم نے کہا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175. اب آزمائش حقیقی، آزمائش ہے کیا؟ آزمائش حقیقی چہرہ دکھانے والی، انسان حقیقی چہرہ اشکار کرنے والی ہے. الہی آزمائش نعمت کے لباس میں آتی. کس پر؟ مومن پر. الہی آزمائش مومن پر نعمت کے لباس میں آتی، اور کبھی یہ نقمت کے لباس میں بھی آتی، رنج کے لباس میں بھی آتی ہے، سختی کے لباس میں بھی آتی ہے. تبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نے کہا والصابرین
فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ایک عام چیز سنیے گا، عرفاء کہتے ہیں کہ مقام شکر میں ثابت قدمی رنج اور مصیبت میں صبر سے زیادہ دشوار، مقام شکر میں ثابت قدمی رنج اور مصیبت میں صبر سے زیادہ کہیں دشوار۔ راغب سبحانی فرماتے ہیں ان اختبار اللہ للعبادت تارتن بالمسار لیشکرو، کبھی خدا کی آزمائش بندوں کے لیے بندوں کے لیے للمسار لیشکرو، ان اختبار اللہ لعبادہ تارتن بالمسار لیشکرو، کبھی خدا کی آزمائش بندوں کے لیے نعمت عطا ہو کر ہوتی کہ نعمت خدا عطا کرے، لیشکرو تاکہ وہ شاکرین بنے، وتارتن بالمزار اور دوسری دفعہ کبھی یہ آزمائش سختیاں ڈال کر ہوتی، لیصبروا تاکہ وہ صابر بنے، فصارت المحن والمنح، کبھی سختیاں آتی ہیں کبھی عطائیں آتی ہیں، بلان دونوں آزمائشیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا آزمائش صرف غم میں ہے، نہیں، آزمائش خوشی بھی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ان مع العسر یسرا، اس مشکل میں ہے، نہ کہ مشکل کے بعد نہیں، مشکل میں ہے، ٹھیک۔ فالمحنۃ مقتضیۃ للصبر، سختیاں تقاضا کرتی ہے کہ انسان صابر ہو، اور عطائیں تقاضا کرتی ہیں کہ انسان شاکر ہو۔ صبر کے حقوق ادا کرنا آسان ہے شکر کے حقوق ادا کرنے سے۔ بس سب سے بڑی آزمائش کیا ہوئی، عطا یا سختیاں؟ عطا۔ فصارت المنح اعظم البلائین، دو آزمائشیں ہیں، سختیاں اور خوشیاں، سب سے زیادہ عطا کے موقع پہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ہم سمجھتے کیا ہے، کوئی چیز ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہماری نگاہ دنیا پر رہتی، حالانکہ عرفاء کہتے ہیں کہ نہیں، جب عطا ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ کیسے میں نے پورا ہونا ہے خدا بندے عالم، میں کیسے پورا اتروں خدا بندے عالم تیری عطاؤں کے مقابلے میں؟ تبھی ائمہ علیہ السلام جائیں دعاؤں میں، ائمہ علیہ السلام اقرار کرتے ہیں خدا بندے عالم تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ہم شمار کرنا ناممکنات میں سے، تیری عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من وسع علیہ دنیا، جس پر دنیا وسیع ہونے لگے، ولم یعلم، غور سے سنیے، جس کی دنیا وسیع ہونے لگی، وسعت میں آ جائے، مالدار بنتا جائے، ولم یعلم، اور یہ نہ جانتا ہو کہ انہو مکرن، اس کے ذریعے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، انسان کو مل رہا ہے اور انسان یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، فہو مخدوع، وہ دھوکہ کھا لیتا ہے، من غفلت کی وجہ سے۔ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک چیز، ایک منصب مل رہا ہے تو اسے نبھانا، اسے بھرپور طریقے سے نبھانا بھی ضروری ہے۔ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں منصب میں پہنچ جاتے ہیں لیکن منصب کے لائق نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ وسعت کے وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ مرآت العقول جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 318، مرآت العقول 10 ہے جلد اور صفحہ نمبر 318۔ تبھی سورہ فصلت کی آیت نمبر 50 نے کہا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب پہنچتی ہے رحمت
لوگوں کے بعد جب ہم پہنچاتے ہیں لوگوں کے پاس رحمت، اس کے بعد کہ ان تک سختیاں آئیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس وقت لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں. اس وقت وہ، یہ سورہ یونس آیت نمبر 21، سورہ یونس آیت نمبر 21، یہاں سورہ فصلت آیت نمبر 50 ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، غور سے سنیے گا، جب ہم اسے چکھاتے ہیں مزہ اپنی طرف سے رحمت کا، سختی کے بعد جو اس تک آئی، کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اترانے لگتا ہے، کہتا ہے یہ میرا حق تھا، میں نے سختی میں تھا، مشکلات میں تھا، یہ میرا حق تھا. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہتا ہے یہ میرا حق تھا، میں اس کا حقدار تھا. پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے گا نیگیٹیوٹی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے میرا خیال نہیں کہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی. انکار کرنے لگتا. سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان کو عطائیں ہو رہی ہوں اور انسان شکر کر کے ثابت قدم رہے. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 50 تھی. متقین قرآن میں کون ہے؟ متقین کون ہے قرآن میں؟ جو دونوں حالتوں میں، خوشی میں بھی غم میں بھی مساوی رہتے ہیں. مساوی فن. تبھی قرآن کریم نے کیا کہا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو خوشی اور غم میں مساوی ہیں، خوشی میں بھی انفاق کرتے ہیں، غم میں بھی کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 134، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ نام آیت نمبر 42، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، بتحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف تم سے پہلے، ہم نے بہت ساری امتوں کو تم سے پہلے بھیجا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پکڑ لیا، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختی کے ساتھ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گریہ کریں، تاکہ وہ پریشان ہوں. بس بڑا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے موقع پہ، عطا الہی کے موقع پہ، نعمت کے ملنے پر انسان شکر بجا لائے. بس مقام شکر اہم تر ہے کس سے؟ مقام صبر سے. مقام صبر سے. اور سخت تر ہے مقام، اور سرا ایسی خوشی جس کی وجہ سے انسان، ایسی خوشی جس کی وجہ سے انسان خود بینی میں، خود خواہی میں گرفتار ہو جائے، اور طغیان میں، خود بینی، معذرت، ایسی خوشی جس کی وجہ سے انسان خود بینی اور طغیان میں گرفتار نہ ہو، بچائے. متقین کے لیے کہا ہے نا، الذین ينفقون فی السراء والضراء. بس بڑا ضروری ہے کہ انسان جب نعمت ملے، جب قدرت ملے، جب سلطنت ملے، جب طاقت ملے انسان کو، تو انسان سرا کی حالت میں رہے، طغیانی نہ کرے، خود خواہ نہ بنے، خود بین نہ بنے. تبھی آپ دیکھیں کہ جب مالک استر کو امام علی علیہ السلام نے حکومت مصر دی تو اس کے بعد کیا وصیت فرمائی؟ ذرا وہ نہج البلاغہ میں ضرور پڑھیے. جناب سلمان کو جب ملی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ تمہیں جب ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو آزمائش ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے یا اپنے گھوڑوں کے پاؤں سے رونڈ ڈالیں. اس کے بعد اس کی بات کو سن کے جناب سلیمان مسکرائے، اور کیا کہا جناب سلیمان نے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 19، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدا یہ جو مقام تو نے دیا ہے مجھے عطا کر کہ میں تیری نعمت کا شکر بجا لاؤں. شکر کیسے بجا لاؤں؟ ان چونٹیوں کو راہ گزرنے دوں خدا مجھے.
یعنی ایک ایک چیز کی ذمہ داری آ جاتی ہے انسان. انعمت علی وعلی والدی، کیسے شکر بجا لاؤں؟ ان اعمل صالحا، نیک عمل انجام دوں، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو، اور اس کے وسیلے تو مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دے. فی عبادک الصالحین ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، صالحین بندوں میں داخل کر دے. بس خوشی سرا جس کی وجہ سے انسان خودبینی اور طغیانی میں گرفتار نہ ہو. ہمیں سرا کی حالت میں رہنا چاہیے، تکبر کی حالت میں نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.